وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں پروردگار عالم نے وہ افراد جو حق کا پیغام قبول کرتے ہیں ان کی جزا کیا ہے، ان کو کیا اجر ملے گا، اس کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی یہ بہت ہی پیاری روش ہے کہ ایک جگہ اگر برے افراد کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں بلا فاصلہ اچھے افراد کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ چند آیات میں اگر مجرمین اور گنہگاروں کی سزا کا، ان کے عذاب کا تذکرہ اگر آتا ہے تو بعد والی آیات میں بلا فاصلہ اس کا جو مد مقابل گروہ ہے ان کو جو پروردگار اجر دے گا، جو ثواب دے گا، ان کو جو دنیا اور آخرت میں نعمتیں ملیں گی اس کا بھی تذکرہ فرماتا ہے، تاکہ اس ذریعے سے خوف و رجا کا تصور باقی رہے، انسان ڈرتا بھی رہے اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے، اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ ایسا نہیں کہ ایک جہت کو قرآن کریم بہت زیادہ اٹھا دے، اس کا بہت زیادہ تذکرہ کرے، لیکن دوسری جہت کو بالکل فراموش کر دے، اس کو بھلا دے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 25 میں فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، کیونکہ پہلے والی آیات میں جو منکرین تھے، جو قرآن کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کے لیے عذاب کا وعدہ، ان کو ڈرایا گیا تھا عذاب سے، لہٰذا اس کا مد مقابل گروہ ان کو بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ یہ قرآن کریم میں بشارت اور انذار انبیاء علیہ السلام کے لیے، مبشرین و منذرین، رسول اللہ کے لیے بھی بشیرن و نذیرن، دونوں جہات کو قرآن کریم لے کے چلا ہے۔ انبیاء کو بھیجا ہے تو وہ بھی دونوں کام کرنے والے تھے، اچھے کاموں پہ بشارت اور برے کاموں پہ انذار، متوجہ کرنا، ڈرانا ان کو اللہ کے عذاب سے۔ تو یہاں بھی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت کن لوگوں کے لیے ہے، خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ دیکھیں، دو چیزوں کی طرف قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں اس میں ایمان اور عمل، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نجات یافتہ قرآن کریم کی نگاہ میں وہ فرد ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بجا لائے۔ اکیلے ایمان کافی نہیں ہے، اچھا عقیدہ اکیلے انسان کی نجات کا ضامن نہیں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ اچھا ہے تو اس کے ساتھ کس چیز کی کمی ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
وہ بھی دیکھیں الصالحات، تمام صالح کام، جمع ہے صالحات، پھر جمع پہ الف لام ہے، یعنی نجات یافتہ وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے، حقیقی طور پہ خوشخبری اس کے لیے ہے جس کی کوشش یہ ہو کہ تمام نیکیوں کو اکٹھا کرنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نیکی کرے اور دوسری نیکی کو چھوڑ دے۔ ہمارے معاشرے ممکن ہے ایسے افراد ہوں، ایک نیکی کو انجام دیتے ہوں، دوسری نیکی کو چھوڑ دیتے ہوں، دوسری نیکی کی طرف توجہ نہ کرتے ہوں، اس کو چھوٹا سمجھتے ہوں۔ لیکن یہاں فرمایا کہ بشارت اور خوشخبری ان افراد کے لیے ہے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور جو سارے صالحات، سارے نیک کام انجام دیتے ہیں، انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے ان کے لیے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنات ہیں۔ جنات جنت کی جمع ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں، ان کے لیے باغات ہیں۔ کیسے باغات ہیں ان کے لیے؟ البتہ خود جنت یہ بھی ایک جنت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات کو اگر دیکھا جائے تو اگر وہ جنت بھی لی جائے جو قرآن کریم میں خاص طور پہ جس کا تذکرہ ہے، تو وہ بھی کئی جنتیں ہیں۔ کہیں پہ جنت الفردوس کا تذکرہ ہے، کہیں پہ جنت نعیم کا تذکرہ ہے، کہیں پہ جنت عدن کا تذکرہ ہے، کہیں پہ جنتی کا تذکرہ ہے۔ وہاں بھی مختلف جنتیں ہیں، جیسا سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہاں پہ اس کے لیے جو خوف رکھتے ہیں، جو پروردگار کی معصیت سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا فرمایا؟ جنتان، ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ لہٰذا مختلف جنتیں قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں یا ان کے لیے کئی جنتیں ہیں۔ یہ ایسے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، تجری یعنی جاری ہیں، ان کے نیچے نہریں، انہار نہر کی جمع ہے۔ دیکھیں یہ ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ باغات ہوں، ان کے اندر نہریں جاری ہوں۔ اس کے لیے نیچے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ معمولاً باغات بلند ہوتے ہیں، جب اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں تو اس کے لیے اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں اگر اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جائے کہ اس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، لیکن دونوں حوالے سے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی ان باغات میں سے ان کو پھلوں کا رزق دیا جاتا ہے، رزقو رزق سے ہے جب ان کو دیا جاتا ہے، منها من ثمرۃ رزقا پھلوں کا رزق ان کو دیا جاتا ہے، قالوا تو وہ کہہ اٹھتے ہیں هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے عطا کیا گیا ہے، یہ تو ہم پہلے اس سے استفادہ کر چکے ہیں، پہلے ہم کھا چکے ہیں۔ اب دیکھیں جنت میں جب جنتیوں کو یہ پھل ملیں گے، ثمرات کا رزق ملے گا، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں یہ پہلے مل چکا ہے، یہ ہم پہلے کھا چکے ہیں۔ تو اس سے اب مراد کیا ہے؟ من قبل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں من قبل سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہم پہلے دنیا میں کھا چکے ہیں، کیونکہ دنیا کے میوے ممکن ہے آخرت کے جو میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، ان سے ملتے جلتے ہوں، جیسے نام میں ایک جیسے ہیں۔ مثلا یہاں دنیا میں ہم انار کو رمان کہتے ہیں اگر عربی میں، تو وہاں بھی جو لفظ استعمال ہوا قرآن کریم میں وہ رمان کا لفظ ہے، لہٰذا ممکن ہے وہ اس حساب سے ملتے جلتے ہوں، ان کی وہی رنگت ہو، ان کی شکل و صورت وہی ہو جو دنیا میں انہوں نے کھائے ہیں۔ یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مانوس ہو، مثلا ایک ایسی چیز، اگر ایک ایسا پھل آ جائے جس کو انسان نے کبھی زندگی میں دیکھا نہ ہو، تو ممکن ہے انسان اس کو کھانے میں تھوڑا سستی کرے، پتہ نہیں اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، پتہ نہیں ٹیسٹی ہوگا یا نہیں ہوگا، لہٰذا ملتے جلتے ہوں گے۔ تو ایک یہ ہے کہ یہ ہم پہلے کھا چکے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دنیا میں ان سے استفادہ کر چکے ہیں۔ لیکن البتہ یہ بڑا ایک واضح مطلب ہے، ایک بڑی آسان سی بات ہے دوسری آیات کے مد نظر، کہ وہاں کی چیزیں یہاں کی چیزوں سے ان کا موازنہ نہیں ہو سکتا، ذائقہ میں،
یہاں پہ چیز اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو جو دیا جائے گا وہ متشابہ ہوگا، یعنی ملتے جلتے ہوں گے پھل۔ اور دیکھیں جو یہ کہا ہے کہ ایک تو اس دنیا کے جو پھل ہوں گے ان سے کہیں گے کہ یہ پہلے کھا چکے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں جنت میں تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک پھل کھایا ہو وہیں پہ، کیونکہ جنت میں یہ ہے کہ ایک پھل جب توڑا جاتا ہے اس کی جگہ پھر دوسرا پھل فوری طور پہ اگاتا ہے، لہٰذا ممکن ہے وہ کہیں کہ اس پھل کو تو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کھایا، یہ پھر وہاں کیسے آ گیا، کیونکہ وہاں پہ کمی نہیں ہے، وہاں پہ نقص نہیں ہے، لہٰذا مختلف اس کی تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو متشابہ ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے، جیسے ہم نے عرض کیا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور وہاں آخرت میں بھی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک جوڑے ہوں گے۔ دیکھیں اس میں بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے، جو ازواج کی، جو جوڑے کی جو بہترین خصوصیت قرآن نے یہاں بیان کی ہے، مطہرہ، پاک و پاکیزہ، تو یہ دنیا میں بھی ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ زوجیت میں جو سب سے اہمیت ہونی چاہیے، جو سب سے اہم پوائنٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بیوی کی یہ کوشش ہو کہ اس کا شوہر پاک ہو، اور شوہر کی بھی کوشش یہ ہو کہ اس کی بیوی پاک اور طیب و طاہر ہو۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک جو انسان جس چیز سے ڈرتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نعمت اس سے چھین نہ جائے، لہٰذا وہ اچھی طرح سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس غم کو بھی اور اس ٹینشن کو بھی پروردگار نے ہٹا دیا اور فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ پروردگار ہمیں بھی دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی نعمتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔